السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف گریڈ 10۔ بیٹا ہم لوگوں نے کام جو نیا سٹارٹ کرنا تھا وہ ہمارا نیکسٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا آرٹ کے حوالے سے، پاکستان کے سوشل کلچر کے حوالے سے اور مختلف صوبوں کی ثقافت کے حوالے سے۔ اب ہم نے نیکسٹ سٹارٹ کرنا ہے 111 پیج پہ ہے دا کامن فیچرز آف پاکستانی کلچر۔ پاکستانی ثقافت جو ہے اس کے جو مشترکہ خصوصیات ہیں ان کے حوالے سے، یعنی کون سے کامن فیچرز ہیں یا خصوصیات ہیں جو کہ تمام صوبوں کے لوگ جو ہے ان سب میں جو ہے آپس میں یکساں ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو میں نے ایک کوسچن اسسمنٹ میں دیا تھا، اور جو انگلش والے لوگ تھے اسپیشلی ان کی بات کر رہی ہوں کہ خانگی والا لٹریسی والا جو کوسچن تھا وہ بیٹا اس کا آنسر آپ لوگوں کو الگ سے جو نوٹس دیے گئے ہیں ایس ایل او کوسچنس کے، ان کے اندر میں وہ ساتھ میں کوسچن ہوگا جس میں سارک اور یہ والے ہیں، اس میں ساتھ آپ لوگوں کو یہ والا آنسر دیا ہوا ہوگا، تو اس میں چیک کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے نیکسٹ ہے کہ ڈفرینٹ ریجنس اینڈ نیشنلٹیز ہیو ڈفرینٹ کسٹم اینڈ ٹریڈیشنس۔ مختلف ریجن یا علاقے جو ہیں یا قومیتیں جو ہیں ہیو ڈفرینٹ کسٹمس، ان کے مختلف روایات ہیں، اینڈ ٹریڈیشنس جو ہے کسٹمس یعنی ان کی رسم و رواج ہیں، اینڈ ٹریڈیشنس ان کی روایات ہیں، یعنی مختلف مختلف علاقے اور مختلف قومیتیں ہونے کی وجہ سے ان کے اپنے اپنے رواج ان میں پروان چڑھے ہیں، اینڈ دیٹ ایکسپلینس دا پریزنس آف سو مینی کلچرز تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مختلف طرح کی ثقافت ہمیں ملتی ہے۔ ہر انسان ڈریس اپ ہوتا ہے، ہر انسان جولری پہنتا ہے، ہر انسان کھاتا بھی ہے، رہتا بھی ہے، اور اس کے ایک لیونگ سٹائل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم جس علاقے میں بھی چلے جائیں تو اس کے فوڈز، اس کے رہن سہن کے طریقے، اس کی زبان، اس کے جو طور اتبار ہیں، اس کی روایات جو ہیں، اس کی رسمیں جو ہیں، وہ اس کو ایک دوسرے سے ڈفرینٹ کرتی ہیں۔ وہ ڈفرینشیٹ جو ہے کرنے والی بیسک چیزیں جو ہے وہ آپ کا کلچر ہوتا ہے۔ اینڈ بٹ دیر آر آلسو مینی کامنالٹیز امانگ ویریس کلچرز۔ اب وہ کہتا ہے کہ بہت سارے جو کلچر یا ثقافت ہیں ان میں کامنالٹیز ملتی ہیں، یعنی مشترکہ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پاکستان از آلسو کنٹری اینڈ اسلام از دا ڈومینیٹ فیچر آف پاکستانی کلچر۔ اب وہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک جو ہے مسلم ملک ہے، اور اس کا ڈومینیٹ فیچر جو ہے وہ پاکستان میں وہ اس کا مذہب ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم اگر کچھ پہنیں گے تو تب بھی اپنے مذہب کے مطابق پہنیں گے، پھر اس کے بعد ہم جو کھائیں گے وہ بھی جو ہے اپنے مذہب کے مطابق کریں گے، یعنی اس میں ہم اس چیز کو فالو کریں گے کہ کوئی ایسی چیز نہیں یوز کریں گے کھانے میں بھی جو کہ ہمارے مذہب میں منع قرار دی گئی ہے، حرام قرار دے دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا رویہ رکھنا ہے، ہم نے کس طرح سے اپنی روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہیں، اپنی روایات یا رسم و رواج یا شادی بیاہ یا ہماری موت فوت ہے، وہ تمام چیزیں ہم نے کس طرح سے اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ کرنی ہے۔ ہم مذہب سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، پہلے ہم نے مذہب کو، اپنے ریلیجن کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد اپنی تمام سرگرمیاں جو ہے وہ انجام دینی ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام از دا اگینسٹ دا ڈویژن آف پیپل اینڈ سوسائٹیز آن ایتھنک لنگوسٹک آر ٹریڈیشنل گراؤنڈز اینڈ پرووائڈز اے کامن فریم ورک فار یونائٹنگ اٹس فالوورز ان سنگل نیشن ہوڈ بیہانڈ ٹریڈیشنل فرنٹیئرز۔ اب وہ کہتا ہے کہ روایتی اقدار جو ہیں، سرحدیں، ہماری فرنٹیئر سرحدیں، اپنی روایتی جو سرحدیں ہیں ان کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنی نیشن ہوڈ جو ہے یا اپنی قومیت جو ہے اس کو ہم نے فروغ دینا ہے۔ وہ کس طرح سے دینا ہے، یعنی اسلام اس چیز کے خلاف ہے کہ وہ ڈویژن یا تقسیم نہیں چاہتا لوگوں کی یا معاشرے کی اخلاق کی بنیاد پر۔ لنگوسٹک یعنی لسانیات، لسانیات اردو والوں کے پاس لکھا ہوگا، لسانیات یعنی زبان کے اعتبار سے، اور ٹریڈیشنل گراؤنڈز یا پھر کسی بھی روایتی جو ہے روایتوں کی بنیاد پر یا رسم و رواج کی بنیاد پر، اینڈ پرووائڈز کامن فریم ورک، اور وہ تمام لوگوں کو یونائٹ ہونے کے لیے ایک جیسا فریم ورک دیتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ ہم رہے تو اس میں سب سے زیادہ پرومیننٹ فیچر کیا تھا کہ ان کی سوسائٹی، ان کا کلاس ڈویژن تھا، یعنی جو اونچی ذات والے، نیچی ذات والے ہندو جو ہیں ان کا ٹوٹلی طریقہ جو ہے وہ ڈفرینٹ تھا ایک دوسرے سے۔ تو اس لیے جو نیچی ذات والے ہندو تھے وہ جو ہے اپنے مذہبی امور بھی جو ہے وہ انجام نہیں دے سکتے تھے، لیکن ہمارے مذہب میں تمام کو ایکویلٹی کی بیس پہ جو ہے وہ
برابری کی بیس پہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ایک دوسرے سے برتر ہو. گو کہ ہم لوگ بہت زیادہ ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنے رسم و رواج جو ہیں ان میں ان چیزوں کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہم نے اتنا ٹائم ان کے ساتھ گزارا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے لی ہیں. یعنی کلاس ڈویژن کے والے سے اگر دیکھا جائے تو ہم بے شک ہمارا معاشرہ کلاس ڈویژن کا شکار نہیں ہے اس درجے پہ کہ جس درجے پہ جو ہے ہندو معاشرہ ہے، لیکن کچھ حد تک ہم جو ہے وہ ایک دوسرے میں وہ ڈفرینس جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن جو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں کلاس ڈفرینس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. وہ برابری کا اور متحد ہونے کا جو ہے وہ سبق دیتا ہے، اور اپنی ٹیریٹوریل جو آپ کی جو فرنٹیئرز ہیں، یعنی آپ کی جو ٹیریٹوریل یعنی علاقائی سرحدیں ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے. بسائڈ ریلیجن، مذہب کے علاوہ دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان آلسو پرووائڈ فریڈم اینڈ بینیفٹس ٹو ایوری ون. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے مذہب کے علاوہ ہمارے ملک کا آئین جو ہے، ہمارے ملک کا جو قانون ہے، وہ بھی ہم سب لوگوں کو آزادی کی جو ہے وہ ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے، اور جو ہے فریڈم اینڈ بینیفٹس ٹو ایوری ون، جس سے تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور تمام لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے. فالوئنگ آر دا مین کریکٹرسٹک آف پاکستانی کلچر. اب وہ کہتا ہے پاکستانی کلچر جو ہے اس کے جو کامن فیچر ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے مکسڈ کلچر، یعنی مخلوط کلچر. مکس کیا ہے؟ مخلوط طرح طرح کا، یعنی ہر طرح کے لوگ اس میں موجود ہیں. پاکستانی کلچر از مکسڈ کلچر. یہ ایک مخلوط یعنی جو ہے مختلف نسلوں، مختلف علاقوں سے آنے والے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے، تو اس لیے اس کو مخلوط کلچر کہا گیا. دس ریجن ہیز بین اے میلٹنگ پاٹ آف ڈفرنٹ کلچرل ٹریڈیشن سنس ہیومن پری ہسٹری. اب وہ کہتا ہے کہ انسانوں کی اگر پرانی جو تاریخ ہے اس کو دیکھا جائے تو ہمارا یہ علاقہ جو ہے یہ میلٹنگ پاٹ کی طرح ہے. یعنی جو میلٹنگ پاٹ، ویسے تو ہم اس کو پگھلنے والا برتن، اب پگھلنے والا کیا یہاں یوز ہوگا میلٹنگ پاٹ کے لیے؟ یعنی یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس نے اپنے یہاں پر آنے والے ہر شخص، ہر قبیلے اور ہر نسل یا ہر علاقے کے آنے والے لوگوں کو اپنے اندر سمویا ہے، اپنے اندر گنجائش پیدا کی ہے اور اپنے اندر جگہ پیدا کی ہے. ہر نسل کے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں اور ہر زبان بولنے والے لوگ یہاں آ کے رہے ہیں، ہر ثقافت کے لوگ یہاں پر، ہر سویلائزیشن کے لوگ یہاں پہ آ کر آباد ہوئے، اور اس علاقے نے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سمویا ہے اور ان تمام جو ہے ان لوگوں کی خصوصیات کو اپنے اندر، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا ہے، اس لیے میلٹنگ پاٹ کہہ رہا وہ. دا ارلیسٹ سیٹلرز آف دا ریجن ور پارٹ ڈسپلیسڈ. اب وہ کہتا ہے کہ جو پہلے زمانوں میں جو لوگ آ کر یہاں پہ آباد ہوئے تھے، پارٹ منگل ود دا آرین انویڈرز، تو وہ لوگ آ کر جو ہے آرین انویڈر جو آریائی حملہ آور تھے ان کے ساتھ منگلڈ کا مطلب ہوتا ہے مکس اپ ہو جانا، رچ بس جانا. تو یہ تمام لوگ جو پہلے آئے اور انہوں نے بعد میں آنے والے آرین انویڈرز جو تھے ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک طرح کا کلچر جو ہے وہ بنایا. اینڈ لیٹر آن ویریس پیپل، اور اس کے بعد میں آنے والے لوگ ایرانینز تھے، یعنی ایران سے لوگ آئے، افغانیوں نے یہاں پر آ کر قبضہ کیا، گریک یونانی آئے جیسے اسکندر اعظم کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد عرب، یعنی عرب لوگ یہاں پہ محمد بن قاسم کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہے. پھر منگولینز یعنی مغلوں کا دور آیا، تاتاریوں کا دور آیا، منگولوں کا، اینڈ ترکس اور ترکوں کا، سیٹلڈ اینڈ منگلڈ ود دا لوکل پاپولیشن. اور یہ تمام لوگ یہاں پر آئے اور یہاں کی جو مقامی آبادی ہے اس کے ساتھ مل کر انہوں نے رہنا شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ تمام آپس میں جو ہے وہ ہر لحاظ سے سب کے کلچر ایک دوسرے سے کے ساتھ مل کر ایک نیا جو کلچر ہے اس نے جنم لیا. دس ان اسپائٹ آف دا، اب وہ کہتا ہے کہ مینی اپیرنٹ ڈفرینسز ان دا کسٹم اینڈ ٹریڈیشن آف ویریس ریجنس ان دا کنٹری. اب وہ کہتا ہے کہ ملک کے اگر جس صوبے میں بھی آپ چلے جائیں تو اس کے اپنی روایات، اپنے رسم و رواج نظر آئیں گے، اپنا رہن سہن کا طریقہ نظر آئے گا. آپ اگر سندھ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کی زبان ڈفرینٹ ہوگی، لوگ ڈارک کلر کے کپڑے پہن رہے ہوں گے، مختلف طرح کی کیپس لے رہے ہوں گے، مختلف طرح کی جو ہے وہ کھانے کھا رہے ہوں گے. جبکہ جو ہے پنجاب میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ ٹوٹلی ان کا لباس، ان کی زبان اور ان کے چوائس آف کلر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ٹریڈیشنز ان کے ڈفرینٹ ہوں گے، ان کے روایتیں، ان کے میلے،
ان کے کھیل، ہر چیز جو ہے اس میں آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا۔ پھر وہ کہتا ہے دے آلسو ایگزبٹ نمائش کرنا، یعنی یہ ایگزبٹ کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں ڈیپ گہرا انڈر لینگ سملیرٹیز، یعنی بہت دیر تک رہنے والی، جو اثر رکھنے والی جو ایک جیسی چیزیں ہیں، نون ایز پاکستانی کلچر، وہ سب جو ہے پاکستانی کلچر جو ہے یا پاکستانی ثقافت جو ہے اس کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہم سوشل لائف کی طرف آتے ہیں۔ سوشل لائف میں اگر دیکھیں تو وہ کہتا ہے ہماری معاشرتی زندگی کیسی ہے۔ ان پاکستان سوشل لائف از بیسیکلی سمپل اینڈ ماڈسٹ۔ پاکستان کے لوگ زیادہ تر سادہ ہیں اور ماڈسٹ یعنی باوقار ہیں، یعنی ہماری جو معاشرہ ہے وہ باوقار ہے۔ اینڈ کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز آر آلسو سمپل، اس کے علاوہ ہمارے رسم و رواج اور ہماری روایتیں جو وہ بھی سادہ ہیں۔ میجورٹی آف دا پاپولیشن لیو ان کمبائنڈ فیملی سسٹم، زیادہ تر جو آبادی ہے وہ اکٹھے خاندانوں کی صورت میں رہتے ہیں۔ ریسپیکٹ فار دا ایلڈرز ان کامن امانگ آل ریجنل اینڈ لوکل ٹریڈیشنز۔ اب وہ کہتا ہے کہ بڑوں کا جو احترام کرنا ہے بہت کامن ہے، یعنی لوگ جو ہے بڑوں کا بہت ادب کرتے ہیں تمام علاقوں میں، اور تمام جو علاقائی ٹریڈیشن یا روایات ہیں ان میں بڑوں کو رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ پھر آگے واسٹ میجورٹی آف دا نیشنل پاپولیشن لیو ان اے ولیج۔ اب وہ کہتے ہیں زیادہ تر پاکستان کی جو آبادی ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے، کیونکہ ہمارا 70% جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہیں لوگ۔ اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے اربن ایریاز کی طرف، یعنی شہری علاقوں کی طرف نوکریوں کے لیے، سہولتوں کے لیے، یا اور بہت ساری جو ہے کاروبار کے حوالے سے یا اپنی لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مختلف علاقوں کا رخ کیا۔ لیکن بیسیکلی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ولیج ایریاز یعنی رورل ایریاز میں رہتے ہیں، اینڈ ود دا فارمنگ اینڈ لائف اسٹاک مینجمنٹ بینگ دا پرائمری سورس آف ارننگ دیئر لائیولیہڈ۔ اب وہ کہتے ہیں اور وہاں پر ان کی لائیولیہڈ یا ان کی زندگی گزارنے کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ سب سے پہلے فارمنگ ہے، یعنی کھیتی باڑی ہے، اور لائف اسٹاک ہے۔ لائف اسٹاک جو ہے مویشی رکھنا۔ اب اس میں لائف سٹاک فارمنگ کیا ہے کہ ہماری اکثر زمین جو کہ فرٹائل ایریا نہیں ہوتا، یا ایون ہمارے یہاں جو پلاننگ نہیں ہے اس کی وجہ سے فرٹائل ایریا کو بھی یوز کر لیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو فرٹائل ایریا نہیں ہوتا، یہاں پر بیسیکلی کوئی فصل نہیں اگائی جا رہی ہوتی، تو وہاں پر لوگ زیادہ تر جو ہے وہ جانور رکھتے ہیں، یعنی جو ہے وہ گائے بھینسیں پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ڈیری فارمز بناتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ مرغیاں ہیں یا اس طرح کی چیزیں رکھ کر جو ہے وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں، تو اس کو لائف سٹاک جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی وہ بھی فارمنگ کا حصہ ہے لیکن وہ لائف سٹاک میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد ہے کامرس، انڈسٹریل ورک، اس کے علاوہ تجارت ہے، صنعتوں میں کام کرنا ہے، اینڈ سروس سیکٹر یا خدمات انجام دینے کے حوالے سے آر دا میجر امپلائمنٹ سورس آف دا پیپل ان اربن ایریا۔ شہری علاقوں میں امپلائمنٹ یا روزگار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ صنعتوں میں کام کرنا، تجارت، اور اس کے یعنی اپنا کاروبار کرنا، اور اس کے علاوہ سروسز میں کیا چیزیں آ جائیں گی، یہ وہ خدمات ہوں گی کہ جو کہ آپ جو ہے اپنا کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہوں گے کچھ بھی، لیکن آپ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ اپنا کوئی کام انجام دے رہے ہوں گے۔ اس میں آپ کے ڈاکٹر آتے ہیں، نرسز آتے ہیں، ٹیچرز آتے ہیں، لائرز آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ تمام لوگ ٹریفک پولیس والے، یہ آرمی، یہ تمام وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیسیکلی سروسز، آپ کے کلرک آتے ہیں، یہ تمام کلیریکل سٹاف یا اکاؤنٹس، یہ تمام وہ لوگ جو کہ دفتری کام کرتے ہیں اور دفاتر میں کام کرتے ہیں اور آپ کے ملک کا نظام چلاتے ہیں، دے آر بلانگ ٹو اے سروس سیکٹر۔ پھر اس کے بعد سروس سیکٹر کے علاوہ آتا ہے میرج سیرمنیز آر اسٹل ہیلڈ ٹریڈیشنل مینر، یعنی جو شادی بیاہ کی رسمیں ہوتی ہیں وہ بھی روایتی انداز میں کی جاتی ہیں۔ ریلیجیس فیسٹیولز آر جنرلی سیلیبریٹڈ وتھ پیشن، اور اس کے علاوہ جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان کو عام طور پہ بہت ہی جو ہے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اینڈ ڈیووشن تھرو آؤٹ دا کنٹری، پورے ملک کے اندر۔ اب مذہبی تہوار کون سے ہوں گے، اس میں زیادہ تر آپ کی عیدین آ جاتی ہیں، آپ کی 2 عیدیں آ جاتی ہیں، پھر عاشوراء ہے، پھر اس کے بعد میلاد ہے، یہ تمام وہ والے جو ہے ہمارے سیرمنیز ہوتی ہیں، وہ والے فیسٹیولز ہوتے ہیں جن کو لوگ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے اپنے نیکسٹ ریویو میں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔